بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم شمائلہ رفیق پریزنٹڈ بائی لیکچر نمبر 1 آف کلاس 6 فرام اسلامیات۔ Our chapter name is غزوہ خیبر، پیج نمبر 38۔ So let's start۔ سب سے پہلے ہم اپنے سبق غزوہ خیبر کی ریڈنگ کریں گے۔ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہ شہر مدینے کے شمال میں تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہودیوں نے اول روز شروع سے ہی سے اسلام دشمنی میں مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے، مطلب انہیں شہید کیا۔ اس جرم کی سزا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ بے دخل کرنا، نکالنا، گھروں سے نکال دیا۔ ایک اور یہودی قبیلے بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی، خفیہ چھپی ہوئی، پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس جرم کی پاداش اس کے سزا کے طور پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا، مطلب وطن سے نکال دیا گیا، اور وہ خیبر میں آ بسے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنی قریظہ کی اسلام دشمنی اور بدعہدی وعدہ خلافی نے حالات کو بہت سنگین بنا دیا تھا، خطرناک۔ خیبر کے قریب ایک عرب قبیلہ غطفان بھی آباد تھا۔ وہ ان یہودیوں کا پشت پناہ ان کے پیچھے تھا، ان کی پیروی کر رہا تھا، اور اسلام دشمنی میں ان کا حلیف دشمن تھا۔ غزوہ احزاب میں مدینہ پر حملہ آوروں میں یہ قبیلہ بھی شریک تھا۔ دین اسلام کے یہ سب دشمن خیبر میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں ان کے پاس سامان جنگ بھی تھا اور مضبوط قلعہ بھی۔ خیبر میں رہنے والے یہودی اور دیگر اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے اور مدینہ پر حملہ کی تیاریوں میں لگے رہتے۔ 6 ہجری کے آخر میں خیبر سے ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم 7 ہجری میں تقریباً 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خیبر کی طرف بڑھے۔ قبیلہ غطفان تو اپنے گھر کو خطرے میں دیکھ کر تیاری کے باوجود واپس لوٹ گیا اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے مزید آگے نہ بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیروی میں، ان کی سربراہی میں مسلمانوں کا لشکر جوش جہاد اور شوق شہادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر راستے میں رہنے والے کافروں اور مشرکوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس سفر میں رات کے وقت حضرت عامر رضی اللہ عنہ، جو اچھے شاعر تھے، شعر خوانی کرتے ہوئے مجاہدین کے لیے تازگی کا سامان کر رہے تھے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو مسلمانوں کا لشکر، جن کے دلوں میں جہاد کا اور شہادت کا جذبہ جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اس لشکر کو دیکھ کر کافروں پر، مشرکوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس سفر میں رات کے وقت جو ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعر خوانی کر رہے تھے، شعر جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے مجاہدین کے لیے، تاکہ ان کے دلوں کو اور جذبہ شہادت سے نوازا جائے اور بڑھایا جائے، جذبہ
جہاد اور شوق شہادت اور بڑھایا جائے اور ان کے دلوں کو اطمینان دلایا جائے کہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ چند اشعار کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، اگر یوں نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما۔ اس ہدی خواہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رحم و کرم کی دعا فرمائی۔ یعنی وہ اشعار بیان فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کے حضور دعا فرمائی تھی کہ ان پر رحم اور ان پر کرم، یا اللہ تو ان پر اپنا رحم اور اپنا کرم فرما۔ بیٹا یہ آپ کے فرسٹ پیج کی ریڈنگ ہے جو ابھی ہم نے کی ہے، آپ نے اس کو اگین گھر میں ریڈ کرنا ہے، اور آپ کے سوال نمبر 4 جو کہ سوالات کے جواب ہیں، ان کے پہلے 2 کوسچن میں نے یہاں پہ سولو کیے ہیں۔ بنو نذیر کو کیوں جلاوطن کیا گیا؟ اس کا جواب ہے یہودی قبیلے بنو نذیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اس جرم کی پاداش میں انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ سیکنڈ کوسچن ہے بنو غطفان کون تھے؟ دا آنسر از خیبر کے قریب ایک عرب قبیلہ غطفان بھی آباد تھا، وہ ان یہودیوں کا پشت پناہ اور اسلام دشمنی میں ان کا حلیف تھا۔ غزوہ احزاب میں مدینہ پر حملہ آوروں میں یہ قبیلہ بھی شریک تھا۔ بیٹا ہم نے ابھی جو ہے وہ 1 پیج کی ریڈنگ کی ہے، اور اس کے اندر جتنے آپ کے کوسچنز بن رہے تھے جو کہ 2 ہیں ان کو ہم نے سولو کیا ہے۔ تو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے پیج نمبر 38 کی۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 4 کے پارٹ نمبر 1 اور 2، یہی جو کہ سوالات کے جوابات ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے رجسٹر نمبر 1 پہ رائٹ بھی کرنا ہے، تاکہ اگر آپ سے لکھتے وقت کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کی کریکشن کی جائے اور آپ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایز اے نوٹس کی فارم میں بنا سکیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اچھے سے آپ نے اپنا یہ کام کرنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔